بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بادشاہ یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آپ کے خاندان میں ایک اہم گفتگو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا عمل۔ اس حوالے سے میں نے ایک بڑے گمان کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گو کہ جمعۃ الوداع مسلمان عموماً یہی کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو جمعۃ الوداع کے دن یہ سند کے اور مستند کتابوں سے یہ چیزیں تو ثابت ہے کہ اس دن جو ہے کثرت سے نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل پڑھنا، اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا، یہ تاکیدی سنت ہے۔ یہ تو ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک مخصوص چیز کا آپ کو وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن جو ہے ایک مخصوص نفلی نماز کا تذکرہ ہے۔ اس نماز کا تذکرہ جو ہے یہ نزہۃ المجالس میں بھی موجود ہے، اور درۃ الناصحین میں بھی موجود ہے، اور اسے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو دعوت صوفیہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں پر جمعہ کی نماز سے 4 رکعت نفلی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد ایک نفلی نماز ہے۔ تو اولاً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفلی نماز ہی ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ نفلی میدان اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ صلی صلاۃ النفل رکعتین قربۃ الی اللہ، اللہ اکبر۔ صلی صلاۃ النفل رکعتین قربۃ الی اللہ، اللہ اکبر۔ تو آپ جتنا چاہیں نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جس کو میر سید محمد نور بخش نے کتاب الاعتقادیہ میں نقل کیا ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، یعنی کہ بندہ جو ہے کثرت نوافل کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سند کے ساتھ جو ہے حدیث قدسی موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آپ کے خاندان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی نفلی نماز اگر کوئی انسان نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ بھی چیز یاد رکھنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو جو کہ وہ اوقات صلاۃ خمسہ کا پابند ہو جائے، ہو سکے تو باجماعت کے ساتھ، نہیں تو 5 وقت کے فرائض نماز سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد مسنون نمازیں ہیں، اس کو ادا کرنا ہے، اس کو ترجیح دینا ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر آتے ہیں کہ نفلی نمازیں۔ نفلی نمازیں مخصوص بھی ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ نماز اوابی، نماز رضوان، نماز تسبیح، نماز اشراق، نماز صلاۃ شکر النہار، نماز قیام اللیل، اور نماز رضوان، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے، یعنی کہ رمضان کے دن مغرب اور عشاء کے دوران مخصوص ایک نماز ہے، وہ اس کا بھی تذکرہ ہے۔ نماز تراویح ہے، نافلہ رمضان ہے، بہت سارے نمازوں کے نام مخصوص ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جب اس نماز کے میں اصل تذکرہ کرنے کا مقصد ہے، جو گمان ہے اس کا ازالہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ اس حد تک آگے گزرے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے دیکھا دیکھی یہ بات زد عام ہے زبانوں پر کہ جمعۃ الوداع کے دن یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے تو اس کو جتنے بھی اس کے قضا نمازیں ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نماز اس کو کور کرتے ہیں، اس کا کفارہ بنتے ہیں۔ یہ بالکل شریعت محمدیہ، قرآن، سنت، فقہ، دیگر شرعی کتابوں کی روشنی میں یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس مسلمان بھائی کا نماز قضا ہو چکی ہے اس کو ہر حال میں اس قضا کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو ادا کرنا اس پر واجب ہے، جس طرح ادا نماز پڑھتے ہیں۔
البتہ آپ دن کی نمازیں رات کو، رات کی قضا نمازیں دن کو پڑھ سکتے ہیں، مخصوص وقت معین نہیں ہے، لیکن نفلی ایک نماز پڑھ کر آپ اس چیز سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں کہ اس 4 نفلی جو نماز ہے اس کی آپ کی جتنے بھی قضا نمازیں آپ مزید آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ لا علم کی باتیں ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک ہیلا ہے جو قضا کی نمازیں نہ پڑھنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو بنا ہوا ہے۔ البتہ اس نماز کے حوالے سے یہ دعوت صوفیہ میں اسی کا تذکرہ موجود ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنا، یہ طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس نماز کا ذکر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نزہۃ المجالس اور درۃ الناسین عملیات کی کتابیں ان دونوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا جی، تو اس کے پڑھنے کا یہاں پر جو مقصد بیان کیا ہے کہ بندہ کوئی بھی فرائض سنت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں انسان کو وسوسہ ہوتے ہیں، قراءت میں، تجوید میں، ترتیل میں، رکوع سجود میں تھوڑا کمی بیشی ہوتے ہیں، تو اس کو اس کا وہ پورا کرنے کا ثواب ملے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ قیامت کے دن بہت بڑا مسئول ہوگا کہ اس نماز کے پڑھنے سے قضا نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس طرح کہتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، وہ خطرناک قسم کے وہ مسئول بن جائیں گے۔ ان قسم کی باتوں سے احتیاط کریں۔ تو اس گمان کو میں نے ازالہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ نماز جمعۃ الوداع کے دن نہ پڑھے تو بھی کوئی اس پر الزام نہیں لا سکتے ہیں کہ یہ گناہ گار آدمی اس نماز پڑھنے کے جمعہ کے دن نہیں آیا، نہ پڑھے تو کبھی کوئی قباحت نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی بھی نفلی نماز پڑھے تو اس کا ثواب اجر ملتا ہے۔ تو یہ آپ کو اس نماز کے حوالے سے اور تذکرہ کیا ہے اور اس گمان کو ازالہ کرنا بہت ہی ضروری تھا۔